اب آپ کو ایڈریس کر رہے ہیں AMU اسٹوڈنٹس یونین پریزیڈنٹ نفیس احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جلسے کے صدر MS جوہر صاحب اور یہاں پہ بیٹھے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جو TMMK کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں دلی کی سڑکوں پر اترے ہیں، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین جو کہ ایک اپنے میں اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے، ہم 30,000 اسٹوڈنٹ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کی ڈیمانڈ اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کے سامنے رکھا اور ہماری ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ پاس کیا کہ آپ کی ساری ڈیمانڈز جائز ہیں، واجب ہیں، اور اس کو منوانے کے لیے آپ جس حد تک جائیں گے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طالب علم آپ کے ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں گے۔ جہاں تک سچر کمیٹی رپورٹ کی بات ہے تو میں یہ بتا دوں، پہلے میں یہ صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ نفیس احمد کسی پارٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ریپرزنٹیٹیو ہوں اور ہماری یونیورسٹی کسی پارٹی کی محتاج نہیں ہے۔ سچر کمیٹی سے پہلے بھی ہند کی گورنمنٹ نے کئی کمیٹیاں بنائی۔ 1983 میں گوپال سنگھ کمیٹی بنائی، لیکن اس پہ امپلیمنٹ آج تک نہیں ہوا۔ سچر کمیٹی رپورٹ کو اگر UPA گورنمنٹ نے ہمارے سامنے لایا تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ آئینہ دکھایا کہ اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں 60 سال میں یہاں لا کر رکھ دیا ہے، اور اگلے 60 سالوں میں اگر تم کھڑے نہیں ہوئے تو ہم ہندوستان سے مٹا دیں گے۔ لیکن آج یہ تعداد بتا رہی ہے کہ مسلمان اٹھ چکے ہیں اور اپنی آواز کو بلند کر چکے ہیں اور اپنے حق کو منوا کر رہیں گے۔ کبھی حکمرانی کا شوق رکھنے والے آج بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں۔ آج مجھے اس شعر پر افسوس ہوتا ہے۔ کبھی کسی نے کہا تھا، ہند کو جس پہ ناز ہے وہ نشانی ہم ہیں، یہاں لال اور تاج کے بانی ہم ہیں۔ لیکن افسوس آج ہمارا کوئی پرسحال نہیں ہے۔ جہاں تک بات کرتے ہیں، بہت سے لوگ یہاں آ کر کہہ کے گئے کہ ہم اپنی اسٹیٹ کی گورنمنٹ میں مسلمانوں کو حفاظت کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ BJP کی گورنمنٹ اگر گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کرتی ہے تو ہمیں افسوس نہیں، کیونکہ وہ کھل کے مسلمانوں کے مخالف ہے۔ لیکن ادر اسٹیٹس میں جہاں پر سیکولر گورنمنٹ یہ کہتی سو کالڈ سیکولر گورنمنٹس ہیں، وہاں پہ آنکڑے اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں کے مسلمان نوجوان وہاں کی تعداد سے زیادہ جیلوں میں بند کیے ہوئے۔ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اگر حکمران یہ جانتے ہیں، اگر ان کی نیت صاف ہے تو سچر کمیٹی کی رپورٹ کو امپلیمنٹ کریں۔ آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور اسی کا پارٹ جامعہ ملیہ کو اس کا منارٹی کریکٹر چھینا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کیا ان کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں؟ یہ دونوں یونیورسٹی کی ایک ایک اینٹ یہ جواب دیتی ہے کہ یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ یہ مسلمانوں کی یونیورسٹی تھی، ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ 5 وقت اذان کی آواز ان کو نہیں سنائی دیتی اور یہ کہتے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھین لیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی ان کے منصوبے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور سچر کمیٹی کی رپورٹ کے بعد جو پچھلے ابھی ایک ہفتہ پہلے جو بجٹ آیا ہے، اس میں مائنورٹیز کو 61 کروڑ روپیز دیا گیا، یعنی مسلمانوں کو نہیں، ساری مائنورٹیز کو۔ اگر وہ بجٹ پورا مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 3 روپیہ 10 پیسہ ایک مسلمان کو ملتا ہے، جس کی ایک کفن تو دور ایک رومال نہیں خریدا جا سکتا کہ مسلمان اپنی آنکھوں کے آنسو پوچھ سکے۔ اگر ان کی نیت صاف ہے تو سچر کمیٹی کی رپورٹ کو امپلیمنٹ کریں اور ریزرویشن ہم مسلمانوں کو دیں۔ میں آج آپ جس تعداد میں یہاں آئے ہیں، اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حالات سے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات سے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں ٹھہرا نہیں کرتے، دیکھا ہے جاگی ہوئی قوموں کے دلاور، اب چھین لیا کرتے ہیں مانگا نہیں کرتے۔ خدا